ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 23 اور 24 شوال المکرم 1434 ہجری کی درمیانی رات 31 اگست 2013 اور ہفتے کا دن ہے. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 110 میں ہم سورۃ الانعام کی آخری 13 آیات کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی قرآن پاک کا ایک اہم ترین مقام ہے، اور بلکہ قرآن پاک کی اسٹڈی کے دوران مجھے جو قرآن پاک میں سب سے اٹریکٹفل چیزیں لگیں ان میں سے یہ 13 آیات بھی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم، علم و حکمت کا خزانہ پوشیدہ ہے. تو ہماری آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 78 کے نام سے اپلوڈ ہوگی، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو. اور اس مسئلہ نمبر 78 کا عنوان ہے صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات. 3 نہیں 4 سوالات. عوام میں 3 مشہور ہیں، حالانکہ انہی احادیث میں ایک چوتھا سوال بھی ہے جو سب سے اہم ترین ہے ہماری ہدایت کے لیے صراط مستقیم کے حوالے سے. اسی لیے میں نے اس ٹاپک کا نام رکھا ہے صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 سے لے کر 165 تک، یعنی سورت کے آخر تک 13 آیات. اور یہ جو 78 کی نسبت اس حوالے سے بھی ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کہ جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا. اور وفی ھذا، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. تو صراط مستقیم پر وہی ہوگا جو کہ مسلم ہوگا، فرقہ واریت کی لعنت سے دور. آج انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی اس میں آیات آ جائیں گی. تو یہ واحد مقام ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78، جس کی نسبت سے مسئلہ نمبر 78 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلم لفظ کو ایز اے صفت استعمال نہیں کیا بلکہ ایز اے ناؤن استعمال کیا ہے، نام کے طور پر. باقی جگہوں پر جہاں بھی ذکر آیا عموماً وہ اپنے اصطلاحی معنوں میں آتا ہے، بلکہ لغت کے معنوں میں آتا ہے. یہاں پر اصطلاحی معنوں میں آیا. لغت کے معنوں میں مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم، خم کرنے والا. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. اللہ کے حضور اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا اور امن و سلامتی کا اللہ کے حضور حصول حاصل کر لینا، یہ ہے حاصل کرنے والا مسلم. اب آ جائیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، تو اس راستے کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا دراصل سیدھے راستے کی پیروی ہے، اور بے شک یہ ہے سیدھا راستہ میرا، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فتفرق بکم، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا وہ تمہیں جدا کر دیں گے، فرقے میں ڈال دیں گے، الگ کر دیں گے، عن سبیلی، میری راہ سے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی بھی اور راستے کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے، یعنی آن دا بہاف آف پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے وہ چیزیں تمہیں دور کر دیں گی۔ ذالک وصاکم بہ، یہ ہے وہ بات، اصل کانٹے کی بات جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن کی تباہی سے، اس کے عذاب سے بچ سکو۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیات میں سے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153۔ اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، جو اس کی صحیح سند ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4142 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11174 نمبر حدیث ہے۔ کتاب التفسیر چیپٹر میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 303 ہجری اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، اسی آیت 153 نمبر سورۃ الانعام کی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ بڑی زبردست حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین پر یوں، اور پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی یوں، جس کو آج کل ماڈرن فلسفی میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام، یعنی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، یعنی ایک یوں لکیر اور یوں دونوں طرف لکیریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درمیان والی لائن تھی اس پر یوں انگلی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھا جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، اس سے فرقے میں ڈال دیں گے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے حضور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں کی لکیریں ہیں فش بون ڈایاگرام کے اندر، یہ والی درمیان والا تو ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں باقی لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو کہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی گمراہی کی طرف۔ اصل راستہ ہے درمیان کا۔ اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح طریقے سے امت تک پہنچا دی کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جتنے بھی راستے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، چاہے کسی بھی بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ، کسی بھی سلسلے کے پیچھے لگ جاؤ، کسی بھی امام کے پیچھے لگ جاؤ، یہ سارے کے سارے راستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے سے ہٹ کر جتنے بھی راستے بنائے گئے کسی امام نے نہیں بنائے وہ راستے، اماموں کے نام پر غلط راستے ڈیوائز کیے گئے، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام پر کرسچینٹی بنائی گئی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 1.25 ارب عیسائی اگر اس دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہی ہیں، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ البتہ ہم کرسچینٹی کے ان غلط عقائد کو تو رد کریں گے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کے نام پر بنائے گئے غلط عقائد کی اس کی مذمت کرنا مقصود ہے۔ بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر چاہے کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا گیا کسی بھی نظریے کے ساتھ مقابلے پر، جو فیور پہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو مقابلے پر ہیں تو وہ راستے سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو صراط مستقیم صرف ایک ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ آیا۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم اللہ کے حضور اسی صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں سارے راستے ہی حق پر ہیں، سارے تصوف کے سلسلے حق پر ہیں، راستے کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے۔ آیت یہ پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے 14ویں صدی کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بریلوی کہتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہیں صراط الذین انعمت علیہم ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے بزرگ صراط الذین انعمت علیہم ہے، اہل تشیع کہتے ہیں جی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے بزرگ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ حالانکہ ان سب سے پوچھیں کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو قرآن کے نزول کے وقت تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد صرف اور صرف صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی اہل حق نہیں، قیامت تک آئیں گے لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اہل حق ہے۔ ایک کو بہت بڑا عاشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے ایک بندہ، اور دوسرا کہتا ہے جی یہ بہت بڑا مشرک ہے۔ ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا موحد ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کو گستاخ اہل بیت کہتا ہے، کوئی کسی کو گستاخ صحابہ کہتا ہے، اور یہ پورے کے پوری کھچڑی جو ہے اس طریقے سے امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے بن چکی ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو راستہ تو ایک ہے، اور راستہ کس کو عطا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو۔ اسی لیے پہلے کہا گیا یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کو کہ پیچھے سے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے؟ صرف پیغمبروں کو۔ اس کے بعد سارے فالوورز ہیں، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان فالوور ہے، لیڈر صرف ایک ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں امام اعظم، وہ ہیں ہمارے لیڈر، باقی سب فالوور ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، سیدنا عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں، یا قیامت تک آنے والا آخری مسلمان، سب کے سب امتی اور فالوور ہیں۔ تو کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن میں یوں بنے گی، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے کس راستے پر چلنے کی ترغیب دی اور خود چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ تو یہ سارے ہی حق پر ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سارے حق پر نہیں، حق پر صرف ایک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بات میچ کر جائے گی کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ، وہ پھر اس حق کے راستے پر ہوگا۔ ڈکشنری از آلویز اتھارٹی، اور اسلام کی ڈکشنری قرآن اور سنت ہے جو صحیح احادیث سے ڈیرائیوڈ ہو۔
اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست، صحیح بخاری میں 7281 نمبر حدیث ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، امام بخاری نے ایک پورا باب باندھا ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے۔ یہ کتاب بھی ہے الفرقان، سورۃ البقرہ کے اندر آیا، سورہ آل عمران کے اندر آیا، یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ صحیح بخاری میں نے بتا دیا، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہی اسی چیپٹر کے اندر 7280 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا، یعنی خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، کون پاگل ہوگا ایسا جو انکار کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا، اور جب میرا انکار کر دیا تو جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے حق کا راستہ، الحمدللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ ایک راستہ ہے انڈیویجول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ۔ اب اس میں تقلید کے حوالے سے اور اتباع سنت کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کا محل نہیں، اس پہ میں آلریڈی یہ گفتگو کر چکا ہوں۔ مسئلہ نمبر 10 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے، تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہاں بھی آیا نا فاتبعوہ، وہاں بھی آیا فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے وہ گفتگو ریکارڈ کروائی تھی۔ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 11، تقلید اور مسلمانوں کے پہلے 300 سال کے بزرگان دین، ہمارے اصل اسلاف پہلے 300 سال کے، جو بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر ان کا جو میرے صحابہ ہیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ 300 سال کا زمانہ۔ یہ مبارک دور کے ہمارے مسلمانوں کے اسلاف کیا تھے، تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر دی ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف آ جائیے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، اور پھر ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو کہ پوری کرتی تھی، علی الذین احسن، نیک لوگوں کے اوپر اللہ کی نعمت تمام کرنے والی وہ کتاب تھی، وتفصیلا لکل شیء، اور وہ ہر شے کی تفصیل تھی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات ارشاد فرما دیے تھے، اسی کی کنٹینیوشن قرآن پاک بھی ہے، اور خصوصاً وہ 10 کمانڈمنٹس جو مسئلہ نمبر 77 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے اہل سنت پاک.com پر، وہ 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی، اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک 17 آیات کے اندر، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ یہ کتاب جو تھی تورات ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تم پر بابرکت کتاب، اللہ اکبر، فاتبعوہ، تو اس کتاب کی پیروی کرو،
اللہ تعالیٰ نہ ہمارے سامنے ہے اور نہ ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. ایز اے انسٹیٹیوشن ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کتاب و سنت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کتاب کی پیروی کرو, واتقوا, اور اللہ سے تقوی اختیار کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کتاب کی پیروی کے اندر ہے بھائیو ہدایت. اب اس آیت پر بھی بولا جائے تو 1 گھنٹہ بلکہ 2 گھنٹے الگ سے چاہیے, اس پہ میری پوری گفتگو ہے. یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کی جو رات تھی, اس میں میں نے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر وہ گفتگو ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جس پہ ہمارا یہ ریسرچ پیپر بھی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے اور یہ سب لوگوں کو لیکچر کے بعد دے بھی دیا جاتا ہے. ام تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین, اور یہ ہم نے کتاب اے مسلمانوں تمہاری طرف اس لیے نازل کی, اے بنو اسماعیل, اے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد, تمہاری طرف اس لیے نازل کی کہ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہم سے پہلے جو تھے 2 گروہ یعنی یہود و نصارہ, ان کو کتابیں دی گئیں, ہمیں کوئی کتاب نہیں دی گئی. من قبلنا, جو ہم سے پہلے 2 گروہ گزرے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. یعنی تورات انجیل تو ہم تک پہنچی نہیں ہے, اگر ہمیں اللہ کوئی کتاب دیتا تو ہم اس کی پیروی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری یہ ایلیگیشن دور کرنے کے لیے اور تم پر حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں یہ مبارک کتاب عطا فرما دی ہے, الحمدللہ. او تقولو, یا یہ نہ ہو کہ تم یہ قیامت والے دن کہنا شروع کر دو, لو انا انزل علینا الکتاب, اگر ہم پر بھی کوئی کتاب اتری ہوتی جیسا کہ یہود و نصارہ کی طرف اتاری گئی تھی, لکنا اہدا منہم, تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہوتے. یہ دعوے کرنے بڑے آسان ہیں, دودھ پینے والے مجنو بڑے ہیں. اور یہاں بھی ہوتا ہے, ہم کسی کو درس میں دعوت دیتے ہیں نا, تو غلطی سے اگر کسی کے پاس میسج نہ چلا جائے تو وہ کہتا ہے وہ میسج نہیں آیا تھا ورنہ میں نے درس میں آنا تھا, حالانکہ چلا بھی جائے تو تب بھی نہیں آنا ہوتا. بعد میں بہانہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری انسٹنکٹ سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہ ہو قیامت والے دن تم کہو کہ اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو ہم ان 2 گروہوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہوتے, یہود و نصارہ سے. آج دعویٰ تو کیا تھا, ہیں اسی روش پہ چل رہے ہیں. سیم وہی خرابیاں اسی امت کے اندر بھی آتی جا رہی ہیں, اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. ادروائز اس کتاب کو تو بدلا نہیں, البتہ اس کتاب کو تفسیر کے ذریعے اس قابل کر دیا ہے کہ اس سے کوئی ہدایت نہ حاصل کر سکے علماء نے. ایز فار ایز ٹرانسلیشن از کنسرنڈ کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر ترجمے سے پڑھیں, خود تفسیر سے نہیں. اور ایک اور بڑا ننگا جملہ ہے, کسی کو برا نہ لگے, کہ قرآن کا صرف وہ مفہوم معتبر ہے جو ایک غیر مسلم اس کو پڑھ کے لیتا ہے. مسلمان تو پہلے ہی ذہن بنایا ہوا ہوگا کہ میں نے کون سی آیت ماننی ہے اور اس کا کیا مطلب لینا ہے, اس کو کیا سمجھ آئے گی. ایک غیر مسلم پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر ہوگا, وہ جب کوئی پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پوری دنیا کے مولوی مل کے اس کو کبھی نہیں یہ منوا سکتے کہ اس آیت کے بعد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا چاہیے. وہ کہے گا جی بالکل واضح ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ظاہری اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں, یہ غائب میں مدد کی بات ہو رہی ہے. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو قرآن کا صرف وہ مطلب معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے. یا مسلمان ترجمہ کرے, خواہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو, ترجمہ سب کا پڑھ لیں. اپنا ترجمہ تو پڑھے, بریلوی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, دیوبندی اشلی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اہل حدیث جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اہل تشیع سید فرقان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لیں. پڑھے تو صحیح کسی صورت اس کتاب کو, تاکہ پتہ تو چلے. اور الحمدللہ میرا تو ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہدایت دی ہے. قرآن میں پھر باطل تو نہیں داخل ہو سکتا. اللہ اکبر.
تو یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کی ایسا نہ ہو قیامت والے دن تم یہ گلا کرو اے اللہ ان دو گروہوں کو کتاب دی تھی یہود و نصارہ کو، اگر ہمارے پاس آئی ہوتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو بے شک ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ تو پس تحقیق بے شک آ گئی ہے تمہاری طرف یہ روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وَهُدًى وَرَحْمَةً اور یہ بھی کتاب ہے ہدایت اور رحمت. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اب اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. جھٹلانے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دینا ہی صرف جھٹلانا ہے. قرآن کو ماننا اور مرضی اپنی کرنی یہ بھی قرآن کو جھٹلانا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا بھی ضروری ہے. قرآن کو ماننا ضروری نہیں، صرف قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے. قرآن پر ایمان ہے اور سودی کاروبار اسی طریقے سے جاری ہے، رزق حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن پر ایمان ہے لیکن فجر کے وقت آنکھ کھولنے کا دل ہی نہیں کرتا، خاک ایمان ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جس نے جھٹلا دیا. وَصَدَفَ عَنْهَا اور ان آیات سے منہ پھیر لیا. اور ٹھیک ہے جی باتیں ہوں گی، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. اور بھئی یہ دنیا تو میٹھی ہے اگلی پتہ نہیں کسی نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں. یہ ہم زبان حال سے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، قال سے نہ کہیں لیکن ہمارا پریکٹیکل ایٹیچیوڈ تو یہی بتاتا ہے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے تھے بڑا برا عذاب بدلے میں اس کے کہ جو ان آیات سے وہ بما کانوا یصدفون کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اس سے منہ پھیر لیا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یعنی کہ عذاب لے کر فرشتے نازل ہو جائیں. اس وقت یہ پھر قرآن کی طرف آئیں گے اور دعوت حق قبول کریں گے. او یاتی ربک یا خود تمہارا رب ان کے پاس آ جائے. وہ رب تو آئے گا لیکن وجاء ربک والملک صفا صفا، لیکن قیامت کا دن ہوگا ہمارا رب اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہم کوئی تعویل بیان نہیں کر سکتے، تفسیر نہیں، اس دنیا پر نزول فرمائے گا. سورۃ الفجر کے اندر آیت ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پر اتریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. قیامت کے دن توبہ کی تو کیا، دیکھ کر مانا تو کیا مانا. او یاتی بعض آیات ربک یا تمہارے رب کی طرف سے کوئی بہت بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں، پھر یہ ایمان لے کر آئیں گے. یوم یاتی بعض آیات ربک، اور تمہارے رب کی نشانی پھر جس دن آئے گی قیامت سے پہلے، اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ سورج جو ہے مغرب میں غروب ہونے کے بعد دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی اللہ کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158. یہیں سے آگے جو آ رہا ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جب وہ حدیث بیان کی صحیح بخاری والی حدیث کہ سورج مغرب سے نکلے گا ایک دفعہ، پھر اس کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دے گا. اس آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی نفس کو ایمان لانا پھر اس بڑی نشانی کے بعد نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو کہ اس نشانی کے ظہور سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. جو پہلے ایمان والا تھا اس نے بعد میں پھر تجدید ایمان کی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا سورج مغرب سے نکلنے کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہی آتا ہے کہ
موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جب کسی پر نزع کا عالم طاری ہو جائے, اس کو اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو جائے, اس وقت نہیں. او کسبت فی ایمانہا خیرا, یا اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر تلاش نہیں کی تھی اس نشانی سے پہلے پہلے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قل انتظروا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد, اتنی اصلاح کرنے کے بعد بھی یہ بات نہیں مانتے, تو ان کو فرمائیے پھر انتظار کرو اب آخرت کے دن کا. دھمکی ہے اس میں. انا منتظرون, بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی انتظار میں ہیں. اور بھائیوں, ایمان والوں کے دل کو چین ملے گا جب ابو جہل کو عذاب دیا جائے گا, جس نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی ماں سمیہ اور باپ یاسر کو قتل کیا, اور جس دردناک طریقے کے ساتھ. تو عمار ابن یاسر کے تو کلیجے کو اس وقت ٹھنڈ پڑے گی جب قیامت والے دن ابو جہل کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. تو اے محبوب فرما دیجئے انتظار کرو, پھر ایمان نہیں لاتے. ہم بھی انتظار میں ہیں اس دن کے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ آخرت بھی پتہ لگ ہی جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا کون ٹھیک اور کون غلط. اور بھائی آخرت میں پتہ چلے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. فائدہ تو تب ہے جب ہمیں اس دنیا میں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے. آخرت میں پتہ بھی چل گیا تو واپس تو دنیا میں آ نہیں سکتے. لہذا اس دنیا میں ایفرٹ کر کے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق یہ اللہ کی کتاب ہے. سورہ بنی اسرائیل, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے انگلش میں پرپزفل, با مقصد کتاب ہے یہ. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت, کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے. اچھے اعمال کا بدلہ عذاب کی شکل میں, برے اعمال کا بدلہ عذاب کی شکل میں, اور اچھے اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں. اللہ اکبر. اب اگلی آیت بھی قرآن پاک کی سخت ترین آیات میں سے, بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ یہ سخت ترین آیت ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقہ باز ہیں, فرقے بنانے والے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ سپرد کر دیجئے اللہ کے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی بتا دے گا قیامت والے دن جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. تو یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فرقے بناتا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر, اسلام اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور ٹائٹل اپناتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ اس کی تفسیر میں وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا تھا, ان کے بارے میں تھا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہودیوں نے فرقے بنا لیے تھے اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. تو بھائی مجھے بتائیں کہ یہودیوں نے اگر اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ان سے رسول اللہ کا تعلق کوئی نہیں ہے, اور جن مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ قوم خواہ اس طرح کی مثال بیان کرتے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے, میں اگر کہوں کہ چونا سفید ہوتا ہے دودھ کی طرح, تو کوئی کہ یہ چونے کو آپ سفید کہہ رہے ہیں, دودھ نہیں سفید ہوتا. دودھ کی مثال دی ہی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ چونے کی سمجھ آ جائے. تو اگر یہ یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہو کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے, اے نبی آپ سے کوئی تعلق نہیں, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرقے بنانے کی اجازت ہے؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مسلمانوں کو خطاب کر کے, کافروں کو نہیں, مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. اور یہ اللہ کی رسی قرآن ہے جو غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا.
اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 72 کے نام سے میری 10 ویڈیوز میں سے 12 کلپ اٹھا کر تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ مسئلہ نمبر 72، فرقہ واریت، علماء اور بزرگ اور اتحاد امت۔ اس میں 10 لیکچرز میں سے کلپ اٹھا کر ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، اس لیے میں نے الگ سے پھر اس کے اوپر تفصیلی بات آج نہیں کرنی، لیکن یہاں پر کچھ اس ٹاپک سے ذرا سے ہٹ کر لیکن انڈائریکٹلی اس کے ساتھ تعلق ہے، 2-4 باتیں میں یہاں پر عرض کر دوں۔ ایک اور آیت جو ہم نے اپنے منہج پر پہلے نمبر پر لکھی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 72 میں بھی اس کو ڈسکس کیا، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے جس کے اوپر یہ تینوں آیات لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی آیت یہی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت والے دن خسارے میں پڑ جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام is the only acceptable religion in the sight of Allah۔ اللہ کے حضور قابل قبول دین قیامت والے دن صرف اسلام ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت آئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور دین تو صرف اسلام ہے، اور کوئی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں قبر میں جو 4 سوال ہونے ہیں، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قبر میں 3 نہیں بلکہ 4 سوال ہوں گے، وہ معاملے کو کلیئر کریں گے۔ فرقہ واریت کے حوالے سے یہ بھی اہم ترین گفتگو ہے کہ یہ جتنی فرقہ واریت کی لعنت ہے اور مسجدوں کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع یہ بدعت کرنا، یہ میں نے بدعت ثابت کی ہے کتاب و سنت سے، اور تمام علماء کرائم جو ہیں، یعنی کہ مجرم علماء، کرائم انگلش والا علماء کرائم، ان کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کیے مسئلہ نمبر 72 کے اندر، فرقہ واریت، علماء اور بزرگ اور اتحاد امت۔ تو علماء کرائم کو ایک اور اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر فلسفی کی لینگویج میں، جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، وہ یہ 4 سوالات قبر کے کہ بھائیو اگر یہی پریزنٹیشن ہوتی اللہ کے حضور قابل قبول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر جاتے کہ مسجد کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ لکھنا، بتایا کہیں پر؟ قرآن اور سنت کی تو ٹرم ہی مسلم ہے، یا اردو میں کہہ لیں مسلمان۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر مسلم پر ہفتے میں 1 دن غسل کرنا ضروری ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دھوئے، اور بخاری اور مسلم میں ہی ملتا ہے کہ سنت ہے جمعے والے دن غسل کرنا، ویسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے جمعے کو کریں، البتہ ہفتے میں 1 دن نہانا ضروری ہے۔ وہاں الفاظ ہیں مسلم، اور اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے ٹاپک پر میرا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ اس میں نے ایک حدیث بتائی تھی صحیح مسلم کی کہ قرب قیامت میں یہودیوں کا جب مسلمان قتال کریں گے تو اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی پکارے گا، یا مسلم، اے مسلم، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر دیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ یا اہل حدیث، یا سلفی، یا بریلوی، یا دیوبندی، یا شیعہ، نہیں، یا مسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں۔ مشکاہ شریف کے اندر بھی جنگوں والے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ البتہ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے، غرقد کا درخت، جو یہودیوں کو پناہ دے گا وہ نہیں بولے گا، اور آج اسرائیل کے اندر اس درخت کی کاشت بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ اس میں اس دور کے اعتبار سے کیا مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ اور لائے عمل ہونا چاہیے، وہی میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام بیان کر چکا ہوں۔ تو مسلم یہ ٹرم ہے،
اب یہ قبر میں جائیں گے نا تو سارا یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ختم ہو جائے گا. جو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, یہ چوتھا سوال امپورٹنٹ, اور پہلے 3 سوال بھی, لیکن آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں, لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے. کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. ان مولویوں کو چھوڑو, ان شیخ الحدیث, شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم, ان کو چھوڑو, انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے, ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے. اور جی اسلام تو سارے کہتے ہیں, مسلمان تو سارے کہتے ہیں. اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتہ چلے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں, ایک جز نمبر 1 کہ دین تو بتا دیا, آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے. تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے. ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں لکھا ہوتا. سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے, مسجد سیدنا ابو بکر, مسجد سیدنا علی, مسجد سیدنا امام بخاری, یہ اس طرح نام ہے, لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےہودہ کلچر, اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر. آپ حیران ہوں گے, میں چائنا کے اندر گیا, جولائی 2004 کی بات ہے, مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے, دیوبند کیا چیز ہے, اہل حدیث کیا چیز ہے, شیعہ کس چیز کا نام ہے. انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دیوبند. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر. اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت. کہ جتنی گمراہی ہیں یہی باہر جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اچھی چیز تو بڑی مشکل سے, اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہوئی ہے, ورنہ چینلز پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا. اللہ اکبر. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم, اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جتنی وہ چیما گوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا. آج محل نہیں ہے, جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے. اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مؤمن ہوگا, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا, اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر, اور سنن ابی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753, یہ 2 حدیثیں سنن ابی داؤد میں. الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے
کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب؟ یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی، یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے۔ تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے؟ تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا۔ میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ۔ اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی؟ قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا، اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے، کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے، وہ بھی بغیر ترجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ اس نے خواہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی، خواہ تصدیق کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنے جھوٹ چل جان گے، کب فرشتہ نال تو نہیں جھوٹ بولیا جا سکتا، فرشتہ نال بولو گے اللہ انہوں دس دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا، فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے 14، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کے قرآن پاک میں 260 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے، 260 نمبر پیج پہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر۔ صحیح قول کون سا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے، وہ آگے آ جائے گا، ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں، اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، خود نہیں گمراہ کرتا، انہوں نے گمراہی خریدی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے، ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا، اور جو ہدایت چاہے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جی، اب آ جائیے جناب، منافق کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے، اس طرح نہیں ہوگا، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے شروع میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے، جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ؟ اللہ اکبر۔ منافق سے دوسرا سوال ہوگا، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ تیسرا سوال ہوگا، مجھے کہے گا مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا، وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے، یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے۔ تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا۔ میرے خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی۔ وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی۔ اسی تے شروع تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں۔ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے،
یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں 1374 کتاب الجنائز میں بخاری کے الفاظ ہیں. وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں. اللہ اکبر والعیاذ باللہ تعالی. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے میں کہتا ہوں پڑھ پڑھا کے سنی بنے، سن سنا کے سنی نہیں، سن سنا کے سنی ہو جائیں گے. فرشتے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں. تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. آگے پھر میں حق بجانب ہوں نا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے، وہ قیامت والے دن تو کہے گا، وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار چھڑیا، انہوں نے دگنا عذاب دے. قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ العذاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجئے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. اور سورہ حمیم و سجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور اس پہ میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، بالکل ننگا لیکچر، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 71A کے نام سے. اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے. اپنے ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے باقی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے، خود نہیں پڑھیں گے. اب یہ اس کو پھر آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا، جس طرح کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے، جی علماء کا کام ہے پڑھنا. فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی. آلے بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد الفاظ ہیں اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتھوڑا ماریں گے، وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز، اس کی چیخنے کی آواز اور ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں، وہ نہیں آواز سن سکتے. اگر وہ سن لے تو یہ سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں. روزانہ اگر ہتھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں، یہاں دفنا کے آئیں اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور دھڑل کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے، تو پتہ چلے اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے اور تسبیحوں والے اور پگڑیوں والے اور شلوار ان کی جو گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی، اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے اور یہ تھوڑا پڑ گئے ان کو. تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے ہیں یار بزرگ پرستی چھوڑو. لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا ہے. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی، لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابھی عذاب قبر کا ٹاپک نہیں، ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں ہی عذاب قبر سے ریلیٹڈ بخاری اور مسلم، اس کے علاوہ بھی تقریباً 11 مزید کتابوں سے، کتب ستہ اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہی یہ منافق کے کانٹیکسٹ میں وہ آیت پھر کیوں نہ پڑھ دوں. یہ آیت نکال لیجئے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. اب جب مومن کا ذکر ہوا تو سورہ ابراہیم پڑھی. اب یہ آیت وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور یہاں پر میں یہ آیت پڑھتا ہوں. 123 نمبر آیت ہے، پیج نمبر 321 پارہ نمبر 16 میں، یہ بلو والے قرآن پاک میں. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 123. آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. تو پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، اے انسانوں سن لو. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا
اب دنیا میں اتر جاؤ اور جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ توفیق پتہ ہے کس سے چھینی ہے؟ جو پاگل ہے اس سے توفیق چھین لی ہے۔ جس کی عقل کام کرتی ہے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ آج تک کبھی ہمارے آباء و اجداد میں بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان ٹینجیبل فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تنوں آج مسجد ہی نہیں بڑھن دینا، میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے، صرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جھگڑے گا اس انسان کے ساتھ، جب انسان تہمت لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ شیطان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا، میں نے صرف دعوت دی تھی، میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا۔ واقعی کبھی زور نہیں ہے۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا اس کو 5,000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا، شیطان سارے دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا باپ بھی آ جائے، کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا، یہ سارے شیطان ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ تو ہم اندر کی ہماری اپنی ول ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہشی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا جو ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو خود قرآن کو نہیں پڑھتا اس نے بدقسمتی خود کمائی ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے۔ ولا یشقا، شکی نہیں ہوگا وہ۔ شقی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو، سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو۔ تو مسئلہ تقدیر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اللہ کے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دے گا اس کی مثل۔ سبحان اللہ۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جو کوئی اللہ کے حضور کوئی برائی لے کر آیا تو اس کے بدلے ایک ہی برائی اس کے لیے لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی کے بدلے 10 اور برائی کے بدلے صرف 1۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ظلم کہاں سے ہونا ہے؟ اتنا بڑا فیکٹر آف سیفٹی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو ہماری میکینیکل انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں فیکٹر آف سیفٹی۔ یعنی اگر کسی میٹل نے 10 ٹن وزن اٹھانا ہے نا تو وہ میٹل کی تھکنس بڑھا دی جاتی ہے، یا اس کا جو ہے کراس سیکشن ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ 100 ٹن وزن اٹھا سکے، حالانکہ ڈالا اس پہ 10 ٹن ہے جانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں 10 کا فیکٹر آف سیفٹی ہے کہ 10 گنا طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی 10 گنا فیکٹر آف سیفٹی لگا دیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور گناہ کے بدلے 1 گناہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس حوالے سے ذکر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ارادے کے اوپر، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا ہے کہ 700 گنا تک بھی ہم کسی کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا، پریکٹیکلی وہ گناہ نہیں کرتا اور گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے ارادہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن کیا کوئی نہیں، نیکی کے بغیر ہی نیکی لکھ دیتا ہے ارادے کو صرف چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اور توبہ کے اعتبار سے میری تقریباً 55 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اب آ رہی ہیں جناب رکت انگیز آیات۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ ابھی تک تو ہم نے صراط مستقیم کا کچھ بلیو سکیچ تو ہمیں پتا چل گیا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کیا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے بالکل قائم سیدھا دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو کہ حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو جانے والے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس میں ہے آتی ہے، یہ الف والا حنیفہ ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو سورہ المزمل میں آتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو جاؤ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جس دین میں توحید ہے وہ ہے اصل میں سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا، اسی لیے کیٹاگوریکل مینشن ہے قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر 2 دفعہ، آیت نمبر 48 اور 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ کے حضور پیش ہوا کہ وہ شرک کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں لیکن امید ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ دنیا میں شرک معاف ہو جائے گا، سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں آتا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن آخرت میں نہیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، مقبول دعا جو اس نبی نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور پھر سورہ زمر کے اندر تو اتنے سخت الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف ایک خاص وحی ہوئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب توحید اور شرک کے حوالے سے میرے 2 لیکچرز ہیں، ایک مسئلہ نمبر 3 کے نام سے تقریباً پونے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں توحید کے حوالے سے جو اشکالات ہیں شرک کرنے والے لوگ دلاتے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے، اور دوسرا اسی کی ایکسٹینشن 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا ہے۔ اور یہاں پر وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی یاد کر لیجئے، اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک .com پر 4-5 MB کی ایک فائل ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اگر قیامت والے دن میرا بندہ زمین و آسمان بھی گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کا مطلب جو گناہ مرضی کرتا رہے، شرک ذرہ برابر نہ اس میں ہو۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی تعریف ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جتنے ٹائٹل دیتا ہے آخر میں سب سے بڑا ٹائٹل قرآن پاک میں کئی جگہ آیا، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں نہیں تھے۔ کیوں؟ نفس کی پیروی بھی شرک کی ایک شکل ہے، لیکن یہ وہ شکل نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگی، یہ چھوٹا شرک ہے، ریاکاری ہو گیا، یہ چھوٹا شرک ہے، یہ قابل معافی ہے، شرک اکبر نہیں ہے، لیکن شرک کی تو شکل ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے؟ ایک شخص نے گرمیوں کی فجر
اپنی نیند کی وجہ سے چھوڑ دی، اس نے اپنی نیند کو پرائورٹی دی اور اللہ تعالیٰ کو اس نے بیک گراؤنڈ میں کر دیا. تو یہ بھی کسی درجے میں شرک کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے. بلکہ دنیا میں جتنی بھی خیر ہے وہ توحید کی کوئی نہ کوئی شاخ ہے، اور دنیا میں جتنے بھی گناہ اور شر ہیں وہ شرک کا جو شجر خبیثہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی شاخ اور پتا ہے، دنیا کے سارے گناہ. اور اگلی آیت تو بڑی رکت انگیز ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سب کچھ میں نے اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہے. اللہ اکبر. توحید کی عملی شکلیں بھی بتا دیں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لا شریک لا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر توحید کی بات دوبارہ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلا مسلم میں خود بن جاؤں، سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار میں خود بنوں. حضور کو حکم ہوا ہے کہ آپ پہلے فرما بردار. اب یہاں کہہ دو، کہتے ہیں جی بزرگاں دی نمازاں ہی نمازاں نے، بخشے بخشائے نے، مدینہ شریف نماز پڑھ دینے. اور بھائی انہاں کو پوچھو کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکے میں رہتے ہوئے مدینہ جا کے نماز پڑھی ہے؟ کوئی ضعیف روایتی بتا دیں، یا مدینہ شریف میں رہتے ہوئے مکے آ کے نماز پڑھی ہو. یہ بزرگ کہاں سے جا کے پڑھتے ہیں؟ بس سن سنا کے سننی ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں ہے. تو مجھے حکم ہوا ہے کہ پہلا مسلم میں بنوں. تو یہاں پر بھی مسلم لفظ آیا، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا ٹائٹل ہے مسلم، جو مسئلہ نمبر 78 اب یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ الحج آیت نمبر 78. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں بھی انڈورس کر دیا اللہ نے تمہارا نام مسلم. اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ فرما دیجئے میں ان کے دین پر ہوں جو مسلم تھے. اس کے بعد میرا خیال ہے جس میں غیرت کی رتی بھی ہے نا، وہ اپنے آپ کو فخریہ مسلم ہی کہے گا، کبھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں آئے گا. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو اہل سنت یا اصحاب الحدیث ایز اے فکر استعمال ہوا، یہ بالکل الگ چیز تھی. محدثین کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ لوگ اس نام کو مسجد میں فرقہ واریت کی بنیاد بنا کر اس کو پیسٹ کر دیں گے اور انگریو کرا کے لکھوا دیں گے مسجدوں کے دروازوں کے باہر. ورنہ تو وہ اس وقت یہ لکھ کے جاتے کہ یہ کام نہ کرنا. البتہ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اہل سنت کا مطلب یہ. ہم بھی لکھتے ہیں نوجوانان اہل سنت، اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ نہ لکھا ہو تو لوگ کہیں گے اس نے نیا فرقہ بنا لیا ہے. تو یہ نوجوانان اہل سنت ہے، جماعت نوجوانان اہل سنت نہیں، پارٹی نوجوانان اہل سنت نہیں، تنظیم نوجوانان اہل سنت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، عام نوجوان جو اہل سنت کی فکر پہ. اہل سنت کی فکر کیا ہے؟ کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا، اجماع کو حجت مانتے ہوئے، اور جہاں ان تینوں میں مسئلہ موجود نہ ہو، ان کے خلاف نہ ہو، تو وہاں پر اجتہاد کرنا. وہ پورا منہج یہاں پر لکھا ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com کے ٹائٹل پیج پہ پورا منہج لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر وہ سخت بات بھی میں کر دوں، 14ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورۃ الحجر کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تمنا کریں گے قیامت والے دن انکار کرنے والے لوگ، کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹریفک سگنل توڑنا صرف عوام الناس کا جرم ہے. اگر ٹریفک سگنل والا سپاہی بھی اگر سگنل توڑتا ہے وہ بڑا مجرم ہے. بالکل اس طریقے سے اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ مجرم ہے، تو مسلمان اس سے بڑا مجرم ہوگا کہ اللہ کو مان کر بھی بغاوت کرے اس سے، والعیاذ باللہ تعالی. تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسلم کہلوانا چاہیے اسی مسئلہ نمبر 72 کے اندر گفتگو کر چکا ہوں. مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت، علماء و بزرگ اور اتحاد امت. اب یہ 3-4 منٹ میں یہ اگلی 2 آیات انشاءاللہ تعالی کور ہو جائیں گی. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر شے کا پالنے والا ہے، جو ساروں کا پالنے والا ہے؟ اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور اپنا جو ہے وہ پالنے والا مان لوں؟ اس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا.
اور کوئی شخص بھی کوئی برائی نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کافروں کو کہ نبی کی بات نہ مانو, ہم قیامت الدین تمہیں بچا لیں گے. تو اس کا رد آ رہا ہے کہ کوئی نہیں کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہاں کسی کے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھا سکتا ہے. وہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے گناہ کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھ میں بھی, لیکن ان دوسروں کے بھی گناہ میں کمی نہیں آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ فارغ ہو جائیں گے. تو قیامت والے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں لے نہ جاؤں, اور ایک طرف بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا درجہ انبیاء سے بھی زیادہ مانتے ہیں یہ لوگ, والعیاذ باللہ تعالی. قیامت والے دن شفاعت کا حق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ہے. وہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث بلکہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے. وہ مسئلہ نمبر 4 ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گفتگو اہل سنت پاک.com پر. کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس ہی آنا ہے. کوئی نہیں, اکیلا رب. سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اکیلے شخص کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ پرٹیکولر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے. کرسچن کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا, ہر انسان اکیلے انسان کے شکل میں اللہ کے حضور 1 to 1 پیش ہوگا. اللہ اکبر. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, وہ تمہیں پھر بتا دے گا جس معاملے میں تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے. دنیا میں بے شک جھگڑے کرتے رہو, آخرت میں تو وہی ہونا ہے جو اللہ کا قانون ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, اور وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں اپنا. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ, اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. کسی کو اونچلے درجے کا بنا دیا, کسی کو نچلے درجے کا. اس سے مراد ذات بات کی نہیں ہے, اس سے مراد ہے کس کو مالی اعتبار کے اعتبار سے اچھے سٹیٹس میں رکھا, کسی کو غریب رکھا. یعنی کسی کو مال دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا, دونوں پر آزمائش ہے. وہ اگلی بات اسی کے ساتھ ہے. تو کسی کو درجوں میں اوپر رکھا, کسی کو نیچے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اس میں تمہیں آزمائے. تم اپنے شاکلہ کے اندر رہ کر, جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے, ہر بندے کو علیحدہ سے سرکمسٹانسز دیے گئے. اپنے اپنے شاکلہ کے اندر ایک بندے نے محنت کرنی ہے. جو اس کو مال, اس کو ہم نے اپنے ماں باپ خود چوز نہیں کیے, اپنی ذہانت خود چوز نہیں کی, اپنے حالات خود چوز نہیں کیے, لیکن جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گیون کنسٹرینٹس ہیں, اس کے اندر رہتے رہتے ہم نے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا, جو شخص اس دنیا میں ایسے حالات میں ہے کہ وہ 100 میں سے 90 نمبر لے سکتا تھا اور اس نے 80 نمبر لیے, وہ ناکام ہو گیا. اور کسی بیچارے کے حالات ہی ایسے تھے کہ 100 میں سے 50 لے سکتا تھا اور اس نے 50 لے لیے, وہ کامیاب ہو گیا. اس مثال کو سمجھ لیں. میں اپنے آفس میں بھی اکثر بتاتا ہوں, خصوصاً میرے تو کافی انجینئرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں, ملٹی نیشنل میں بھی جاب کرتے ہیں. ان کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو مزدور گرمیوں کے اندر سڑک کے کنارے پر کھدائی کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حساب اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھنے والے کا حساب برابر ہوگا؟ نہیں, اس کا شاکلہ مختلف ہے. اس کو اس کے مطابق آزمایا جائے گا. اس بیچارے کی کبھی جماعت چھوٹ گئی یا نماز لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کو مجبوری میں روزہ چھوڑنا پڑ گیا, اس پہ وہ گرفت نہیں ہونے والی. لیکن جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, پورا دن بیٹھ کے آفس میں اپنی ای میلز تو چیک کر رہا ہے اور یوٹیوب کے اوپر میچ بھی دیکھ رہا ہے, اور مسجد میں جب زور کی نماز 1 یا 1:30 بجے ہوتی ہے, اس وقت ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہا, اور وہ کہے کہ میرا حساب اسی طرح ہونا ہے جس طرح اس بیچارے نے بھی نماز لیٹ کر دی, تو میں نے بھی خیر لیٹ کر دی, جماعت چھوڑ دی, تو کیا عقل مانتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جو کچھ فی ما آتاکم, جو تمہیں سرکمسٹانسز دیے گئے ان کے اندر اندر تمہیں آزمایا جائے گا. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. جو بندہ ایک بیچارہ اس کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اسے بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھے یا جمعرات اور سوموار کے روزے رکھے. وہ نفلی باتیں اس سے نہیں ریکوائرڈ ہے, بس وہ موٹا موٹا فرض پورا کر دے, اس کے لیے کافی ہے.
کہ جس کے حالات بالکل معاشی اعتبار سے بھی بہتر ہے، سرکمسٹانسی بہتر ہے، اور وہ کہے کہ جی میں کر لیا تو کیا ہوا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب عذاب میں بھی جلدی فرمانے والا ہے، سزا دینے میں بھی جلدی فرمانے والا ہے. جلدی ہے جی، پتہ ہی کوئی نہیں چلنا. قرآن پاک میں آتا ہے قیامت والے دن لوگ کہیں گے ہم دنیا میں ایک یا آدھا دن رہے، بس اس سے زیادہ نہیں رہے. یہی ہوگا. اور اس حوالے سے ایک میں آخر میں آپ کو بتاؤں، یہی سوز و گداز اور رکت پیدا کرنے والا میرا لیکچر، میں نے اپنا قبلہ جب صحیح کرنا ہوتا ہے نا تو میں اپنا ایک ہی لیکچر سینکڑوں لیکچرز میں سے سنتا ہوں، اور میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں. وہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 17 احادیث قرآن پاک سے بھی مختلف جگہ سے رکت انگیز آیات، فکر آخرت کے حوالے سے اور دنیا کو کنڈیم کرنے کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، دنیا پرستی کے انجام کے حوالے سے قرآن پاک سے تقریباً 8-9 مقامات سے آیات اور 17 احادیث، جن میں سے 15 بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک جامعہ ترمذی اور ایک المستدرک للحاکم سے ہے. تو وہ 17 حدیث سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رکت انگیز احادیث کی روشنی میں تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ بیلنس فرماتا ہے، عذاب میں بھی جلدی دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 بھی مکمل ہوئی، اور الحمدللہ سورۃ الانعام بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے سورۃ الاعراف سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمیں ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات کے مطابق سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.